کھانا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی ملک کنعان میں لے کر نہ گیا، کیونکہ وہ کھانے پینے کی بڑی ہرس کیا کرتے تھے۔ کبھی وہ مصر کی سبزیاں یاد کرتے تھے، کبھی مصر کی مچھلی کو یاد کرتے تھے، اور کبھی مصر میں جو کچھ بھی وہ فروٹس وغیرہ بھی کھاتے تھے ان کا بھی ذکر کرتے تھے۔ اور کھانا جو ہے وہ دوسری بات کہ جنسی خواہشات کو بھی بڑھاتا ہے جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کے لیے حوالہ استثناء کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو جب دیکھیں گے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے، میں تجھے کیوں کر معاف کروں، تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے، وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے، ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہن ہنانے لگا۔ یہ کھانا جو ہے یہ جنسی خواہشات کو بھی بڑھاتا ہے اگر مقدار میں زیادہ کھایا جائے تو۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم کھانے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح سے کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں روزہ رکھنے کی مشق دی کہ آپ روزہ رکھیں، اور تاکہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو بدن ہے، یہ روح کے کنٹرول میں رہے۔ اس لیے خدا نے روزے کی مشق کرنے کے لیے ہمیں کہا۔ روزہ خود انکساری، خدا کی بادشاہی کی بڑھوتی، وسط اور ترقی کی خواہش کا اظہار ہے، اور یہ باطنی سنجیدگی کی علامت ہے۔ یہ شخصی اور کلیسیائی عبادت ہے۔ اور پھر اس طرح سے بائبل مقدس میں 125 اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے روزے رکھے۔ ایمانداروں کے علاوہ ایک غیر یہودی دارا بادشاہ نے بھی روزہ رکھا۔ اور پھر اس طرح سے دانیل 6 باب کی 16ویں اور 18ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے کہ دارا بادشاہ نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا، اور اس نے بھی جو ہے وہ پہلے خدا کو قبول کیا۔ پہلے قبول کرنے سے مراد ہے کہ پہلے وہ خدا کا اقرار کرتا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور دانیل کی کتاب اور اس کا 6 باب جب ہم دیکھتے ہیں، دانیل 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت، تو یہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دانیل 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت میں یوں رقم ہے، تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی ماند میں ڈال دیا، پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ یہ تھا دارا بادشاہ کا ایمان، اسے خدا پر بھروسہ تھا۔ دارا بادشاہ کو خدا پر توکل تھا کہ دانیل واقعی یہ جس خدا کی عبادت کرتا ہے، جس خدا کی پرستش کرتا ہے، اور جس خدا کے ساتھ یہ وفاداری سے چلتا ہے، یہ دانیل کو ضرور رہائی دے گا، شیروں کی ماند سے ضرور چھڑائے گا، اور یہ اس کا ایمان تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا، اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ یہ ہے دارا بادشاہ جس نے روزہ رکھا، جس نے فاقہ کیا۔ اور اس طرح سے جب عہد جدید میں ہم دیکھتے ہیں تو اعمال 10ویں باب کے اندر ایک رومی صوبے دار تھا جس کا نام کورنیلیس تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سے خداوند کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، اور اس نے بھی جو ہے وہ خدا کے سامنے وفاداری کو آگے بڑھاتے ہوئے کورنیلیس نے جو ہے اپنے خاندان سمیت پترس کو بلا کر اس کا کلام سنا، اور وہ بھی ایمان لایا۔ اور اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ ہم جو باقی ایماندار ہیں، ہم جو مسیحی کہلواتے ہیں،
تو हमें जो है वो हमारे लिए रोज़ा क्या है, हम किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं। यीशु से सवाल ये किया गया कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने कहा बराती जब तक दूल्हा के साथ हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते। बराती दूल्हे की मौजूदगी में रोज़ा हरगिज नहीं रख सकते। जब दूल्हा उनसे जुदा होगा तो फिर वो रोज़ा रखेंगे। मगर अब हमारा दूल्हा आसमान पर है और उसके साथ शख्सी तल्लुक़ कायम रखने के लिए, उसकी पाकीज़गी के म्यार तक पहुंचने के लिए हमें रोज़ा रखना है। और फिर उसके बाद कलीसियाई शिफायत करने और उसके कद के अंदाज़ा तक पहुंचने के लिए हमें रोज़ा रखना है। जब मुनादी करने में सुस्त दिल सख्त हो जाए तो रोज़े की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ा रूहानी बेदारी और हलीमी और फरोतनी के लिए रखने की ज़रूरत है। आजमाइशों पर गालिब आने के लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद रोज़े से हमारी रूह को तक़वियत मिलती है। जब हमने जो है वो रोज़ा रखा, अपने बदन को जो है वो दुख दिया, जैसा कि पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। इसी तरह से जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम जिस्मानी तौर पे दुख उठाते हैं, लेकिन हमें रूहानी तौर पे तक़वियत मिलती है, हमें रूह कुद्दस से क़ुव्वत मिलती है। और इस तरह से हम शिकस्ता दिल हो जाते हैं और फिर खुदावंद के पास आते या रहते हैं। खुदावंद से मुकाशफात को हासिल करने के लिए जिस तरह मूसा खुदावंद के सामने औंधे मुंह गिरा रहा और खुदावंद ने उसे वाकई अपने कलाम में से मुकाशफात दिए, अहकाम दिए, कवानीन दिए। और इसी तरह जब देखें कि हमारे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं, तो फिर भी हमें रोज़े की ज़रूरत पड़ती है कि हम खुदावंद के सामने रोज़ा रखें और फिर उसी रोज़े के साथ जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में आए और खुदावंद जो है वो फिर हमारी दुआओं को सुनता है और हमें जो है हमारी दुआओं का जवाब देता है और हम पर अपने पाक कलाम के मुकाशफात को आश्कारा करता है, अपनी कौम के लिए शफायत करता है और फिर खुदा की तमजीद करता है। रोज़ा इसलिए रखें कि हमारी आवाज़ आलम बाला तक सुनी जाए, यानी कि जब हम रोज़ा रखें तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी आवाज़ जो है वो आलम बाला तक पहुंचती है, सुनी जाती है या कि नहीं। और यशायाह 58 बाब इस बात को बड़ी सफाई के साथ पेश करता है। अगर आप यशायाह 58 बाब पढ़ें तो फिर उसकी आप दूसरी, तीसरी, चौथी ये